الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقال تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. آگے سب نے آیونی سفر کو کرنا. معزز سامعین کرام، رمضان المقدس، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر مسلمان ہر طریقے سے اپنی جانی، مالی، بدنی ہر طریقے سے عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور کوشش بھی کرتا ہے کہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ہر طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر وہ عبادت کر سکے. رمضان المبارک کے متعلق شروع مہینے کے اندر جمعے کے اندر بیان ہوئے، اس کے بعد تقریباً زکوٰۃ کی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں. پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ زکوٰۃ پر بیان کیا جائے، لیکن ایک دو بیانات آپ کے سامنے گزشتہ جمعے میں بھی ہوئے، اور مفتی حضرت مولانا مفتی حسین صاحب نے بھی آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ و فطرے کی بات رکھی. اب چونکہ رمضان المبارک کے 18 روزے گزر گئے، 2 عشرے مکمل ہونے کے قریب ہیں، اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے. ایک دو دن کے بعد میں تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہو جائے گا. رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں. عشرہ کہتے ہیں 10 کو، ہر 10ویں روزے کو ایک عشرہ مکمل ہو جاتا ہے. تو رمضان المبارک کے 2 عشرے مکمل ہونے کے قریب ہیں، اور تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا ہے، جس کے اندر مسلمان اعتکاف کرنے پر اپنے آپ کو مساجد کے اندر لگاتا ہے. تو میرے ذہن میں بات آئی، کچھ لوگوں نے مسئلے بھی پوچھے کہ اعتکاف کا کس طریقے سے اعتکاف کرنا چاہیے، اعتکاف میں کون سی باتیں صحیح ہیں، کس کا کیا باتیں اعتکاف کے اندر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو اعتکاف کے متعلق چند مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے. دیکھیے، اعتکاف کہتے ہیں مسجد کے اندر عبادت کی نیت سے اللہ کے گھر میں یعنی مسجد کے اندر ٹھہرنا، رکنا. اعتکاف عربی لفظ اعتکف یعتکف، اعتکافاً کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا، اور جو مسلمانوں کے اندر اعتکاف کا لفظ چلتا ہے اس کے معنی آتے ہیں رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں مسلمان عبادت کی نیت سے اللہ کے گھر میں یعنی مسجد کے اندر ٹھہرے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. مرد حضرات اعتکاف، ان کے لیے اعتکاف مسجد کے اندر ہے. عورتیں اعتکاف کہاں کریں گی؟ تو عورتوں کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو عورت کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک تو عورت جہاں نماز گھر کے اندر مستقل پڑھتی ہے، عورت اس جگہ پر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے. اور اگر گھر کے اندر عورت اس طریقے سے نماز پڑھتی ہے کہ کوئی جگہ متعین نہیں ہے، کبھی روم کے اندر پڑھ رہی، کبھی دالان میں پڑھ رہی ہے، کبھی اور کہیں پر ادا کر رہی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے
کوئی ایسی جگہ عورت متعین کر لے کہ جہاں پر وہ اعتکاف کے لیے بیٹھے، اور اس جگہ پر بیٹھنے کے بعد میں پاخانہ پیشاب کے علاوہ کسی دوسری حاجت یا ضرورت کے لیے اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر کے نہ جائے۔ یہ دوسرا طریقہ، یعنی پاخانہ پیشاب کے لیے وہ اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر کے تو جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو عورت اس جگہ سے یہاں تک کہ گھر کے صحن میں بھی نہیں جا سکتی۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو اعتکاف واجب، اور دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ، اور تیسرا اعتکاف مستحب۔ واجب اعتکاف وہ ہے کہ جس کے اندر انسان کسی چیز کی نظر مانے، یعنی منت مانے کہ اگر میرا فلاں کام بن گیا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے واسطے 2 دن کا اعتکاف کروں گا۔ یہ اعتکاف واجب ہے، کسی چیز کی نظر مانی، منت مانی۔ مثال کے طور پر آپ کے گاؤں کی مثال آپ سنیے۔ مثال کے طور پر یہاں پر کام پیٹی کوٹ کا زیادہ ہوتا ہے، سلائی کا۔ اگر کسی نے اس بات کی منت مانی کہ اگر اس ہفتے ہمارے 10,000 پیٹی کوٹ بک گئے مثال کے طور پر، تو میں اگلے ہفتے 2 دن کا اعتکاف اللہ کے لیے مسجد کے اندر کروں گا، تو اگر اس کا کام بن گیا تو اس کے اوپر اعتکاف واجب ہو گیا۔ تو یہ اعتکاف واجب۔ اور دوسرا اعتکاف ہے اعتکاف سنت، یعنی سنت مؤکدہ۔ اور سنت مؤکدہ کا جو اعتکاف ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے آخر عشرے میں، جو آخر کے 10 دن ہیں ان دنوں میں کیا جاتا ہے، وہ اعتکاف سنت مؤکدہ۔ اور تیسرا اعتکاف مستحب۔ تیسرا اعتکاف مستحب، یعنی مستحب اعتکاف وہ ہے جو سال کے کسی بھی ٹائم، کسی بھی حصے میں، اس کا کوئی وقت مقرر و متعین نہیں ہے، انسان سال کے تمام دنوں میں جب چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ یہ اعتکاف مستحب۔ تو اعتکاف کی 3 قسمیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت مؤکدہ، اعتکاف مستحب۔ واجب اعتکاف، اس کے شرائط کیا ہیں؟ دیکھیے، بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شرائط بھی ہوتی ہیں، واجبات بھی ہوتے ہیں، ان کے مکروہات بھی ہوتے ہیں، اور ان کی جائز چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ ان کی شرائط، اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اعتکاف جو شخص کر رہا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اعتکاف کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے اعتکاف کے لیے کہ حدث اکبر، حدث اکبر یعنی ناپاکی سے پاک ہونا۔ حدث اکبر سے حیض، عورت کا حیض سے اور نفاس سے پاک ہونا، دوسری شرط۔ اور تیسری عاقل ہونا، عقل مند ہونا، یعنی کہ اگر کوئی بے وقوف ہے، مسلمان تو ہے لیکن اس کے فیوز کنڈینسر ہے، بھکا ہوا ہے، دماغ سے پیدل، ایسے شخص کے اوپر اعتکاف نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کرنا۔ اگر کوئی انسان مسجد کے اندر آ رہا ہے اور اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے، وہ چاہے پورا دن بیٹھا رہے لیکن اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ مرد کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا، اور عورت کا بھی مسجد کہتے ہیں اصل اس جگہ کو جہاں پہ سجدہ کیا جائے، جہاں پہ نماز پڑھی جائے، مسجد کہتے ہیں، لیکن عام طور سے وہ مسجد کے نام، جو جملہ ہم لوگوں میں استعمال ہونے لگتا ہے وہ مسجد ہی کے نام سے استعمال ہوتا ہے۔ تو عورت کا اپنی متعینہ مقررہ جگہ پر اعتکاف کرنا اور مرد کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا، یہ 5 شرطیں ہیں اعتکاف کے لیے۔ اب یہ باتیں اعتکاف کی شرطیں۔ اب اعتکاف کے مستحبات کیا ہیں؟ دیکھیے، اس میں بھی کئی چیزیں ہیں مستحبات میں۔
اعتکاف اگر کسی آدمی نے کیا ہے مسجد کے اندر یا عورت نے گھر کے اندر کیا ہے تو اس کے کئی چیزیں مستحبات ہیں یعنی پسندیدہ ہیں۔ نمبر 1، اگر انسان اعتکاف میں بیٹھا ہے تو نیک اور اچھی باتیں کرے، نیک اور اچھی باتیں کرے۔ اور دوسرا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی اگر اعتکاف مسجد کے اندر یا گھر کے اندر کیا ہے تو بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اور تیسرا، درود شریف کا ورد کرنا، درود شریف کا کثرت سے پڑھنا۔ اور چوتھا مستحبات، علوم دینیہ یعنی جو مذہب اسلام کے قانون قواعد ہیں، علوم ہیں، ان کا پڑھنا پڑھانا، یہ بھی مستحبات میں آتا ہے۔ اور پانچویں، وعظ و نصیحت یعنی کسی آدمی کو اچھی بات بتلانا، کسی آدمی سے اچھی بات کا سننا، یہ مستحبات ہیں۔ اور چھٹی یہ مستحبات یہ کہ جامع مسجد کے اندر اعتکاف کرنا۔ جامع مسجد سے مراد کوئی شخص یہ نہ لے کہ مسجد جو بڑی مسجد ہے وہاں، بلکہ جامع مسجد سے مراد ایسی مسجد ہے جہاں جماعت کی نماز ادا کی جاتی ہو، ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کرنا۔ اگر کوئی مسجد ہے وہاں جماعت سے نماز ادا نہیں کی جاتی ہے تو وہاں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ یہ تو مستحبات ہو گئے۔ اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ کیا پتہ چلے گا کہ اعتکاف واجب ہمیں کب سے کرنا ہے، سنت موقدہ کا اعتکاف ہمیں کب سے کرنا ہے، اور مستحب اعتکاف ہمیں کب سے کرنا ہے؟ ان تینوں اعتکاف کا اپنا اپنا ایک وقت ہے۔ اعتکاف واجب جو ہے، چونکہ اعتکاف واجب اگر کسی نے منت مانی ہے اور اس کا وہ کام ہو گیا تو اس کے لیے اعتکاف کرنا ضروری ہے، اس کے اوپر واجب ہے۔ اور اس اعتکاف کے ساتھ میں روزہ بھی اس کو رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کا اعتکاف واجب ہوا ہے اور اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو اعتکاف کے ساتھ میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اس کا وقت کم سے کم 1 دن کا ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف واجب کی نظر مانی اعتکاف کیا اور اس کے اوپر اعتکاف واجب ہو گیا تو روزہ شرط ہے اور اس کا وقت کم سے کم 1 دن کا ہے۔ اگر کسی شخص نے اعتکاف واجب کو ادا کرنے کا ارادہ کیا اور نیت کی اس نے 2-4 گھنٹے پہلے، یعنی رات میں اعتکاف کا ارادہ کیا مغرب کے ٹائم، اور وہ نیت کر رہا ہے عصر کے وقت یا ظہر کے بعد 2-3 گھنٹے پہلے، 2-3 گھنٹے پہلے وقت کا وہ کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے رات کا اعتکاف کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کو اعتکاف کی نیت کم سے کم 1 دن پہلے کرنی پڑے گی۔ جب اس نے روزہ رکھا ہے اعتکاف کے لیے تو اس کو روزہ بھی ضروری ہے اور اس سے پہلے اعتکاف کی نیت بھی اس کو کرنا ضروری ہے۔ یہ اعتکاف واجب کا وقت تھا۔ سنت موقدہ یعنی جو رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ اس کا وقت 20 رمضان المبارک کو مغرب کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند دیکھتے ہی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں اعتکاف کی نیت سے مسجد آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ عصر کے بعد میں سامان کے اپنے یعنی لیٹنے بیٹھنے کا جو سامان ہے، اوڑھنے بچھانے کا جو سامان ہے، اس کی ضروریات کا جو سامان ہے، وہ تمام چیزوں کو لے کر کے عصر کے بعد مسجد میں آ جائے اور آنے کے بعد میں نیت کر کے اور مسجد میں بیٹھ جائے، تاکہ مغرب کا جب وقت شروع ہوگا، مغرب کی نماز ہوگی، اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ یہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف ہے۔ اچھا، یہ اعتکاف جو ہے اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر انسان بستی کے اندر 100 لوگ ہیں اور وہاں پہ ایک مسجد ہے تو یہ اعتکاف اگر ان بستی والوں میں سے چند لوگوں نے کر لیا تو تمام لوگوں کی طرف سے اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، تمام لوگوں کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ اگر چند لوگ اعتکاف کر لیں تو تمام بستی والے گناہوں سے بچ جائیں گے، لیکن اگر بستی کے کسی آدمی نے اعتکاف نہیں کیا تب پوری بستی گنہگار ہوگی۔
سمجھ لیجیے، بستی سے اگر 2-4 آدمیوں نے اعتکاف کر لیا تو اعتکاف جو ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. جیسے نماز جنازہ اگر چند لوگوں نے ادا کر لی تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اعتکاف اگر 1-2 لوگوں نے کر لیا تو بستی والوں کی طرف سے حق ادا ہو جائے گا. اگر کسی نے نہیں کیا تو پوری بستی گنہگار ہوگی. اسی طریقے سے مستحب ہے. مستحب اعتکاف کا جو وقت ہے وہ تو نفل اعتکاف کا ہے، نفلی اعتکاف ہے، یعنی اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، متعین نہیں ہے. انسان جب چاہے جب اعتکاف کر لے، جتنی دیر کا چاہے اتنی دیر کا اعتکاف کر سکتا ہے. مثلا مسجد میں آنے والا شخص اگر اذان سے پہلے آ گیا، اذان سے تقریباً آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے آ گیا، رمضان المبارک میں تو اکثر لوگ مسجد ہی میں بنے رہتے ہیں، اگر وہ مسجد کے اندر آ گئے اور آنے کے بعد میں اگر وہ مسجد کے اندر ٹھہرتے ہیں تو جہاں انہوں نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی ہے، اگر ساتھ ساتھ میں بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف یہ دعا بھی پڑھ لے. نہیں اگر پڑھ سکتا ہے عربی میں تو اپنے دل کے اندر یہ خیال کر لے کہ جب تک میں مسجد کے اندر بیٹھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہوں. تو اگر وہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی اپنا وقت مسجد کے اندر بتائے گا وہ سارا کا سارا اعتکاف کے اندر شامل ہوگا اور اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا اور ساتھ ساتھ میں اس کو عبادت کا بھی ثواب ملے گا. اسی طریقے سے اعتکاف کے اندر جو مباح چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ناواقف نااہل جن کو معلوم نہیں ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں کہ انسان کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ مباح چیزیں کیا ہیں اعتکاف کے اندر. ایک تو اگر کسی نے اعتکاف مسجد کے اندر کیا ہے، آپ سمجھ لیجئے یہ مسئلہ کہ کون کون سی چیزیں مسجد کے اندر اعتکاف کے دوران جائز ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے مسجد میں کھانا پینا اور ضرورت کی کوئی چیز خریدنا. سمجھ لیجیے یہ مسئلہ خرید و فروخت کا. مسجد کے اندر اعتکاف کے دوران کھانا پینا جائز ہے، اسی طریقے سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ مسجد کے اندر موجود نہ ہو. سمجھ لیجیے اگر کسی آدمی نے مسجد میں اعتکاف کے درمیان کسی چیز کو خریدا ہے یا بیچا ہے، خریدنا بیچنا جائز ہے لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ جس چیز کو خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے وہ چیز مسجد کے اندر موجود نہ ہو، یہ جائز ہے. اسی طریقے سے اعتکاف کے دوران نکاح کرنا بھی جائز ہے. اور دوسری بات پاخانہ پیشاب کی ضرورت، غسل فرض کی ضرورت، نماز جمعہ کی ضرورت، جمعہ کے لیے زوال کے وقت مسجد سے نکلنا یا اتنی دیر پہلے کہ جامع مسجد میں پہنچ کر خطبے سے پہلے 4 رکعت پہلے جو سنتیں ہیں وہ پڑھ سکے، اتنی دیر پہلے مسجد سے نکلنا جائز ہے. اذان کہنے کے لیے اذان کی جگہ پر خارج ہونا جائز ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے اعتکاف کیا اور وہ مسجد کا مؤذن ہے اور مسجد میں اذان جو ہوتی ہے وہ مسجد کا باہری حصہ ہے. اب اذان دینے والا مؤذن ہے، اب چونکہ اس کو اذان بھی دینی ہے اور مسجد کے اندر اعتکاف بھی کیا ہے تو اس مؤذن کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی جگہ سے جا کر کے اذان کہہ دے، یہ چیز جائز ہے. اب انسان مسجد کے اندر اعتکاف کے اندر ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اب پاخانہ پیشاب کی اس کو حاجت ہے، مسجد کے اندر پاخانہ پیشاب کا کوئی سادھن نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے تو انسان مسجد سے نکل کر پاخانہ پیشاب کے لیے اپنے گھر بھی جا سکتا ہے، اپنے گھر بھی جا سکتا ہے. اور اگر کسی آدمی کے 2 گھر ہیں اور وہ مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک گھر جو ہے مسجد کے قریب ہے، دوسرا گھر جو ہے مسجد کے دور ہے،
تو اس آدمی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر مسجد سے وہ اپنی حاجت کے لیے گیا ہے تو جو قریبی گھر ہے اس میں قضائے حاجت کو انجام دے، دور والے گھر میں جانا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی شخص کا ایک ہی گھر ہے لیکن مسجد سے دور ہے، مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، یہاں پر کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھا اور اس کا گھر تالاب کے اس پار ہے، باغ والے جو مکانات بولے جاتے ہیں، اب اس کو پاخانہ پیشاب کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر جا کر کے پاخانہ پیشاب قضائے حاجت کو انجام دے سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان نے اعتکاف کیا اور اعتکاف کرتے وقت انسان نے نماز جنازہ کی نیت کر لی، مثال کے طور پر کسی کے گھر میں یا عزیز اقربا کوئی بیمار ہے اعزاء اقربا میں، اور اس نے اعتکاف کر لیا اور اسے اس بات کی امید ہے کہ ان چند دنوں میں اس کا انتقال ہو سکتا ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، چونکہ 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اگر وہ ان دنوں میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ ساتھ میں اس بات کی نیت کر لے، اگر خدا نخواستہ ایسا مرحلہ پیش آیا کہ مجھے نماز جنازہ میں شریک ہونا پڑا، تو اس بات کی اگر وہ نیت کر لیتا ہے تو اس کے لیے نماز جنازہ کے لیے جانا جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے اعتکاف کے ساتھ میں جنازے کی نیت نہیں کی اور اس کے بعد میں ایسا کوئی حادثہ پیش آ گیا کہ اس کے گھر میں کسی اعزاء اقربا کا انتقال ہو گیا، تو ایسے شخص کے لیے مسجد سے جانا جائز نہیں ہے، نماز جنازہ میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ مکروہات اعتکاف، یعنی اعتکاف کے اندر مکروہ چیزیں کیا ہیں، اس میں بھی دیکھیے عام طور سے اعتکاف کے اندر آدمی یہ سوچتا ہے کہ باتیں کرنا، ابھی میں اوپر بتا چکا ہوں کہ دین کی باتیں کرنا جائز ہے، علم پڑھنا پڑھانا جائز ہے، خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک عام بات رواج میں رائج ہے، جو ناواقف ہیں، تھوڑا علم سے نااہل ہیں، کہ اعتکاف کے اندر آدمی اگر تسبیحات نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے اور 2-4 ساتھی ہیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ خاموش ہی رہیں، کیا باتیں کریں۔ تو دیکھیے اعتکاف کے درمیان بالکل سے خاموش رہنا، خاموشی اختیار کر لینا مکروہ ہے۔ اور سے سمجھ لیجئے گا، اگر کوئی انسان اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے اور بیٹھنے کے بعد میں وہ بالکل خاموش ہے اور خاموشی کو عبادت سمجھتا ہے تو وہ مکروہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اعتکاف کے اندر بالکل سے خاموش ہونا یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کی نیت سے اگر وہ خاموش ہو رہا ہے تو مکروہ ہے۔ ویسے اگر کوئی ہے نہیں باتیں کرنے والا یا علم سیکھنے سکھانے والا، خرید و فروخت کرنے والا، تو انسان لامحالہ اکیلا خاموشی بیٹھے گا، ایسا تو ہے نہیں کہ ایرانی تورانی اپنے آپ میں بکے۔ تو اگر 2-4 آدمی ہیں پھر بھی اگر وہ خاموشی کو اختیار کرتا ہے عبادت کی نیت سے تب مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بکری کا سامان مسجد کے اندر لا کر خریدنا اور بیچنا، مثال کے طور پر آپ کے گاؤں میں تجارت کا زیادہ کثرت سے تجارت ہوتی ہے، کوئی شخص آیا، اس کا کاروبار تھا اسی کپڑے کا، اور آنے کے بعد میں مسجد میں اس نے اعتکاف کیا، اب اس کے چونکہ گراہک کسٹمر زیادہ تھے، وہ اٹھا کر کے 1000 پیٹی کوٹ کی گڈی لا کر کے رکھ لی، اور لانے کے بعد میں وہ مسجد کے اندر اگر اس کی خرید و فروخت کر رہا ہے تو یہ چیز مکروہ ہے۔ ہاں اگر اس کے پیٹی کوٹ باہر لگے ہوئے ہیں، اس کا سامان باہر ہے، اس کے بعد اگر وہ کسی چیز کو بیچ رہا ہے اور اس سے اس کا خریدنے کا جو اکاؤنٹ وغیرہ ہے اس کو دیکھ رہا ہے تو جائز ہے، لیکن کسی سامان کو مسجد کے اندر لا کر کے اس کی خرید و فروخت کرنا یہ مکروہ ہے، یہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر 2-4 لوگ ہیں، آپس میں بنتی نہیں ہے، کینہ کپٹ ہے، بغض عداوت ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، لیکن پھر بھی اعتکاف کے اندر 2 لوگ آ کر کے بیٹھ گئے، اب 2 لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں، مصلے کے لیے لڑائی لڑنا، مثال کے طور پر وہی اپنے اوپر نہ لے، میں کسی کو کہنا، ایک مثال کے طور پہ میں سمجھا رہا ہوں، تسبیح کے لیے لڑنا، بیہودہ باتیں کرنا، اسی طریقے سے گالی گلوچ کرنا، کسی کو دوسرے القاب سے پکارنا، کسی کو برا کہنا، یہ تمام چیزیں مکروہات ہیں۔
اگر کسی سے آپ کی دشمنی ہے یا نہیں بول چالے، آپ اپنا کام کیجیے، وہ اپنا کام کریں، لیکن کسی کو دیکھ کر کے اس کو اپنے دل میں یا کسی دوسرے ساتھی سے کچھ کہنے لگے، کانا پوسی کرنے لگے، تو یہ چیز مکروہات ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مفسدات اعتکاف، جو اعتکاف کو فاسد کرنے والی چیزیں ہیں وہ سن لیجیے، کیونکہ اعتکاف کے اندر یہ تو جائز و ناجائز اور مستحبات و مکروہات کا بیان تھا۔ اب وہ چیزیں ہیں جو اعتکاف کو بالکل سے فاسد کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ بلا عذر سہون یا قصدن مسجد سے باہر جانا۔ مثال کے طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، پھر بھی آپ پان پڑیا سگریٹ کے لیے مسجد سے باہر چلے گئے، سوچا لاؤ 10 منٹ کے لیے باہر جا کے افطاری کر کے ایک کش ماری آئیں، تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پان پڑیا کھانے والے اگر اعتکاف کے دوران بلا عذر کسی طریقے سے مسجد کے باہر چلے گئے قصدن یا سہون، کوئی مجبوری نہیں تھی، یہ کوئی مجبوریاں نہیں ہیں پان پڑیا سگریٹ، یہ تو بیکار کی لہر چیزیں ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان کی نیت سے بھی باہر نکلتا ہے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے صحبت کرنا۔ صحبت کرنا شادی شدہ لوگ، اگر کوئی آدمی ہے اور وہ اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے اور اس کے بعد میں وہ اعتکاف کے دوران اپنے گھر جا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ میں صحبت کرتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اعتکاف کے دوران صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی عذر سے باہر نکلا، اگر کوئی آدمی کسی عذر سے باہر نکلا، مثال کے طور پر پاخانہ پیشاب کے لیے اپنے گھر گیا، یا اس کے اوپر غسل واجب تھا وہ غسل کرنے کے لیے اپنے گھر گیا، یا اسی طریقے سے نماز جمعہ کے لیے وہ مسجد سے نکل کر کے دوسری مسجد جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے گیا، ضرورت تھی 10 منٹ کی، مثال کے طور پر قضائے حاجت کرنے کے لیے گیا پاخانہ پیشاب کے لیے، 1-2 منٹ میں پیشاب کا وقت ہوتا ہے، 3-4 بہت زیادہ 10 منٹ اگر کسی آدمی کو بہت حاجت کا تقاضا ہے 10 منٹ، اگر وہ پاخانہ پیشاب کے لیے گیا اور جانے کے بعد میں قضائے حاجت ہونے کے بعد اگر بلا عذر کسی بھی کام کے لیے وہ گھر کے اندر ٹھہرتا ہے یا باہر گھومتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جمعے کی نماز کے لیے اگر آدمی اعتکاف کے اندر ہے اور جہاں اعتکاف کیا اس نے وہاں جماعت سے نماز نہیں ہوتی ہے جمعے کی، وہ دوسری مسجد اعتکاف کے لیے جائے تو اس کے لیے جائز یہ ہے کہ وہ زوال کے بعد جائے، مسجد سے نکلے اور جس مسجد میں نماز ادا کرنے جا رہا ہے تو وہ ایسے ٹائم پہنچے کہ خطبے سے 10-15 منٹ پہلے، اتنا وقت پہلے کہ وہ 4 رکعت نماز سنت ادا کر سکے، اتنا وقت پہلے جانا اس کے لیے جائز ہے۔ اس سے پہلے یہ سوچے کہ آج جمعے کا دن ہے، 10 ہی بجے مسجد سے نکل گئے اور دوسری مسجد میں جمعہ 2 بجے ہونے والا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر کسی مسجد میں 1:30 بجے جمعے کی نماز ہے تو آپ وہاں سے ایسے ٹائم نکلیے کہ جب خطبہ ہونے کو ہوتا ہے تو اس سے اتنے ٹائم پہلے پہنچیے کہ 4 رکعت نماز سنت آپ ادا کر سکیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہوا، مثال کے طور پر مسجد کے اندر غسل خانہ نہیں ہے، حمام نہیں ہے، اور اس کو رات میں خواب کے ذریعے نائٹ فیل ہو گیا، اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، اب اس کو غسل کرنا ضروری ہے، اب وہ مسجد سے نکلے گا اپنے گھر جائے گا غسل کرنے کے لیے، تو جتنا وقت غسل میں لگتا ہے، جتنا ٹائم ہوتا ہے جو ضروریات ہیں، اتنے ٹائم تک اس کا گھر کے اندر رکنا اور ٹھہرنا یہ تو جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ بلا عذر آپ اس غسل کرنے کے بعد میں بہترین آپ سج رہے ہیں، کر رہے ہیں، مام نکال رہے ہیں، کنگھا کر رہے ہیں اور پاؤڈر ہر چیز میک اپ کر کے آ رہے ہیں مسجد کے اندر، تو یہ چیز جائز نہیں ہے، بس اتنا ہی اجازت ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔